ڈائن ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے، جس میں نہال ایک ایک سے اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ لینے والی ہے۔ نہال کی ماں جب دیکھتی ہے کہ کتنے دن گزر گئے لیکن نہال کی کوئی خیر خبر نہیں ہے تو وہ پریشانی میں زوار شاہ کی حویلی پہنچ جاتی ہے۔ چوکیدار تو اسے حویلی کے اندر داخل کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے، بلکہ اسے وہیں سے واپس چلے جانے کا کہتا ہے تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بس مجھے ایک دفعہ میری بیٹی نہال کی کوئی خیر خبر دے دو، وہ ٹھیک تو ہے نا، میں یہیں سے واپس چلی جاؤں گی۔ اب جب یہ بات حویلی کے اندر پہنچتی ہے تو فوزیہ اور ذکیہ تو بہت گھبرا جاتی ہیں۔ ملازم سے کہتی ہیں کہ چوکیدار سے کہو دوبارہ اس عورت کو گھر کے پاس منڈلانے بھی نہ دے، اور یہ بات بس یہیں پہ روک دو، زوار شاہ تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جبکہ ذکیہ تو گھبرا جاتی ہے کہ فوزیہ اگر زوار شاہ تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ تو ضرور نہال کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ نہال کو ہم نے مار کے دفنا دیا ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہی سلوک کرے گا۔ جبکہ فوزیہ ذکیہ سے کہتی ہے کہ ویسے تو زوار شاہ تک یہ بات نہیں پہنچ سکتی، ہاں البتہ تمہاری گھبراہٹ کی وجہ سے ضرور اسے شک ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد ہم آپس میں بھی نہال کا کوئی تذکرہ نہ کریں، اور یاد رکھو کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی پھنسا تو شامت ہم سب کی آئے گی۔ اب یہ لوگ جو بہت مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم تو نہال کو مار کے دفنا بھی چکے ہیں اور نہال کے ساتھ ہی ہمارا جرم بھی سمجھو دفنایا گیا، لیکن انہیں کیا پتا کہ نہال نہ صرف زندہ ہے بلکہ ڈائن بن کے بہت جلد ان کی زندگی میں واپس آنے والی ہے اور ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والی ہے۔ ابھی تو یہ لوگ آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ جس خاموشی اور رازداری سے ہم نے نہال کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے، اب اسی رازداری سے ہم نے اس نہال کے بچے اور اس شباب کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ زوار شاہ کی دولت پہ صرف اور صرف ہمارا اور ہمارے بچوں کا حق ہے۔ بس اب موقع دیکھتے ہی اپنے راستے کے باقی دونوں کانٹے بھی صاف کرنا ہوں گے، ورنہ کل کو اگر زوار شاہ کا یہ بچہ بڑا ہو گیا تو زوار شاہ کی ساری دولت جائیداد کا یہ اکلوتا وارث ہوگا اور ہمیں تو یہ دھکے مار مار کے اس حویلی سے نکال باہر کرے گا۔ اب یہ لوگ جو بہت خوش ہیں کہ ان کا اتنا بڑا راز بلکہ جرم صرف ان تک محدود ہے، انہیں تو خبر ہی نہیں کہ ان کے اس جرم سے شباب بھی اچھی طرح واقف ہے، لیکن اس نے اپنا منہ صرف اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تو خود بھی اس نہال سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے اسے احساس ہوا تھا کہ زوار شاہ کا جھکاؤ نہال کی طرف ہے اور شاید نہال زوار شاہ کے دل میں جگہ بنانے لگی ہے، تو شباب کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ نہال کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے۔ تو جو کام شباب کرنے کا سوچ رہی تھی وہ کام تو فوزیہ اور ذکیہ نے کر کے شباب کا راستہ مزید آسان کر دیا۔ شباب ابھی تو چپ ہے اور خوش بھی ہے کہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہو گیا، لیکن آگے چل کے شباب فوزیہ، ذکیہ، عامر اور جاوید کو ان کے اس جرم پہ ضرور بلیک میل کرنے والی ہے۔ لیکن شباب کے دل میں یہ فکر تو ضرور ہے کہ کہیں زوار شاہ نہال سے کانٹیکٹ کرنے کی، اس کا پتہ چلانے کی کوشش نہ کرے۔ تبھی وہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا ابھی بھی زوار شاہ کے دل میں نہال کے لیے کوئی جگہ ہے، پوچھ ہی لیتی ہے کہ زوار شاہ، اس دن وہ لڑکی آخر کیوں آئی تھی؟ کیا آپ نے اسے کوئی امید دلائی تھی؟ جس پہ زوار شاہ کہتا ہے کہ شباب، میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے دل سے ہر طرح کا خوف اور ڈر نکال دو، کیونکہ میری زندگی میں اگر کوئی اہم ہے تو وہ صرف تم اور میرا بیٹا حنین شاہ۔ تم دونوں کے علاوہ نہ تو میری زندگی میں نہ ہی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ ہے۔ شباب تو زوار شاہ کی یہ بات سن کے مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب زوار شاہ کے دل پہ اور اس گھر پہ صرف اور صرف میری حکومت ہوگی، اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ اس پھول کے آنے سے تو جیسے پورا گھر مہک اٹھا ہے، ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، اور زوار شاہ آپ تو مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے دنیا میں ہی مجھے جنت مل گئی ہو۔ اب زوار شاہ جو شاید خود سے بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے دل میں صرف شباب اور حنین شاہ ہیں، اس کے دل میں نہال نے کہیں نہ کہیں جگہ بنائی تو ضرور ہے۔ تبھی یکدم نہال کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس دن نہال کو جب گھر سے نکالا تو وہ کہاں گئی اور کس حالت میں ہوگی۔ بہرحال پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہاں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام ہو گیا، جلد ہی میں اسے طلاق نامہ بھجوا دوں گا تاکہ اب اس سے مزید کوئی تعلق نہ رہے، کیونکہ میں اپنی جنت اس لڑکی کی وجہ سے خراب کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ شباب سے کہتا ہے کہ میں جلد نہال کو طلاق نامہ بھی بھجوا دوں گا
تو شباب تو ایک دم سے خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ جب زوار شاہ طلاق نامہ بھجوائے گا اور آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے زوار شاہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کیا طلاق نامہ نہال کو ملا بھی یا نہیں۔ تبھی زوار شاہ سے کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ جب وہ لڑکی ہماری زندگی سے ہی جا چکی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اسے طلاق دیں یا نہ دیں، میں تو کہتی ہوں کہ اب اس معاملے پہ مٹی ڈال دیں، کل کو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادھر نہال کو نیم مردہ حالت میں گورکن چونکہ اسی ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے جس کے پاس زوار شاہ اور شباب بچے کے علاج کے لیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر تو نہال کی حالت دیکھ کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس ظالم نے اس کا یہ حشر کیا ہے، حتیٰ کہ منہ تک بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال کافی دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد آخر کار نہال کو ہوش آ ہی جاتا ہے، جبکہ اس کے چہرے کی معمولی سی سرجری کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کی شکل کافی حد تک تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن منہ پہ بنے سکارز بھی بھر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو نہال سے خاص ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ کئی سال پہلے ڈاکٹر نے اپنی بیٹی کھوئی تھی اور وہ سوچتا ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو نہال کی ہم عمر ہوتی اور شاید دکھتی بھی نہال کی طرح۔ بہرحال وہ نہال سے کہتا ہے کہ اب تم مکمل ٹھیک ہو چکی ہو، مجھے بتاؤ تمہارے گھر والوں سے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جائے تاکہ وہ یہاں آ کے تمہیں لے جائیں، جس پہ نہال ڈاکٹر کی منت کرتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہی میں واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے تو میرے اپنے مار کے دفنا بھی چکے تھے، یہ تو پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آپ کو فرشتہ بنا کے میری زندگی میں بھیج دیا اور میں زندہ بچ گئی۔ اور پھر نہال ڈاکٹر کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر تو بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور نہال سے کہتا ہے کہ کون ہے وہ ظالم شخص جس نے تم سے شادی کی اور تم سے محبت کے وعدے بھی کیے، لیکن اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ نہال جب ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ میرے شوہر کا نام زوار شاہ ہے تو ڈاکٹر کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ زوار شاہ اور اس کی بیوی شباب کو تو ڈاکٹر بہت قریب سے جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب نہال پریگننٹ تھی تو آخر زوار شاہ اور شباب نے اس کا علاج اس ڈاکٹر سے کیوں نہیں کروایا، اور اگر ڈاکٹر اتنا ہی قریبی جاننے والا ہے تو اسے پتہ کیوں نہیں چل سکا کہ زوار شاہ نے جس لڑکی سے دوسری شادی کی ہے وہ یہی نہال ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نہال سے کہتا ہے کہ اب چونکہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے تو تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے، جس پہ نہال کہتی ہے کہ میری زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا اور اپنے بیٹے حنین شاہ کو واپس لانا۔ جو مظالم ان لوگوں نے میرے اوپر ڈھائے ہیں میں وہ تمام مظالم سود سمیت انہیں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر نہال کی کافی گرومنگ بھی کر دیتا ہے، شکل تو اس کی سرجری کے بعد کافی حد تک تبدیل ہو ہی چکی ہے، اینک بھی اتر جاتی ہے، شاید ڈاکٹر اس کا آئی ٹریٹمنٹ بھی کروا دیتا ہے اور ڈریسنگ سٹائل سب چینج ہو جاتا ہے، اور نہال تو وہ نہال لگتی ہی نہیں۔ بہرحال اسی دوران حنین شاہ جو کافی بیمار رہنے لگا ہے، شباب سے زوار شاہ سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو زوار شاہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے بیٹے حنین شاہ کی صحت کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، تو ڈاکٹر زوار شاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے حنین شاہ کے لیے کسی سمجھدار اور ٹرینڈ نرس کی ضرورت ہے جو بچے کی صحیح سے دیکھ بھال کر سکے، اس کی ہیلتھ اور ہائیجین کا خیال رکھ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ شباب کا وہ اپنا بچہ تو ہے نہیں اور نہ ہی شباب کا بچوں کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے، اگر تم کہو تو میں کسی کمپیٹنٹ نرس کا انتظام کر دوں، جس پہ زوار شاہ ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو اس سے بہتر بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر نہال کو ہی حنین شاہ کی نرس بنا کے جب اس گھر میں بھیجتا ہے تو نہال کی خوبصورتی دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ زوار شاہ نے تو شاید آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، تبھی نہال کو دیکھ کر تو وہ جیسے آنکھیں جھپکانا ہی بھول جاتا ہے۔ بہرحال شباب، فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید کو اور شاید زوار شاہ کو بھی کبھی کبھی ایسے شبہ ہوتا ہے جیسے اس نرس کی شکل کافی حد تک نہال سے ملتی ہے، لیکن زوار شاہ یہی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ محض ایک حسین اتفاق ہو، جبکہ باقی سب تو مطمئن ہیں کہ یہ نہال کیسے ہو سکتی ہے، نہال کو تو ہم کب کا مار کے دفنا بھی چکے ہیں۔ تو ناظرین، شاید ہو سکتا ہے کہ اب نہال رات کو اپنے اصل روپ میں وہی نہال بن کے سب کو نظر آئے
اور سبھی پریشان ہو جائیں کہ کیا یہ نہال کا بھوت ہے یا کوئی ڈائن ہے، کیونکہ نہال تو زندہ ہو کے واپس نہیں آ سکتی اور نہال ان کو ڈرا کے مارنے والی ہے۔ تو ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ سبھی ڈرامہ ویورز کو انتظار ہے کہ نہال کس طرح سے چن کے سب سے اپنا بدلہ لیتی ہے اور ایٹ دا اینڈ زوار شاہ اور شباب کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔